اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ خاک جانو گے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دھرم کی بات کو بھی سمجھو اور ڈیجیٹل انڈیا کے دوران میں نیو انڈیا کی ماڈل میں نیو ماڈل کی طرف آپ ایجوکیشن کو بھی حاصل کرو اور دنیا والوں بھی بتاؤ اسلام کے اندر پہلے بھی انجینئر تھا آج بھی انجینئر ہے، اسلام میں پہلے بھی ڈاکٹر تھا آج بھی ڈاکٹر ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات۔ آپریشن کا سسٹم اس وقت تک دنیا میں ایجاد نہیں ہوا۔ میرے مصطفیٰ کے کتنے بار سینے مبارک چڑے گئے معلوم نہیں؟ معلوم؟ پڑھیں بخاری شریف کی حدیث سنیں، میرے مصطفیٰ کے شق صدر کو 4 بار چڑا ہے، 4 بار چڑے ہیں میرے مصطفیٰ کے سینے کو۔ پہلی بار جب حضور حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جب عمر 4 یا 5 سال کی۔ دوسری بار جب میرے حضور کی عمر پروفیٹ محمد کی عمر 10 سال ہوئی تب مکہ میں۔ تیسری بار جب میرے مصطفیٰ پر قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم نازل ہو رہی تھی، غار حرا میں تھے، تب سینہ مبارک کو چیرا گیا۔ اور چوتھی بار جب میرے مصطفیٰ عرش اعظم سے اوپر لامکہ سے آگے جہاں کوئی نہیں گیا، رب کی بارگاہ میں گئے، تب میرے مصطفیٰ کے سینے کو چیرا گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مصطفیٰ کی ہسٹری کو سمجھنے پڑے۔ میلاد النبی، میلاد کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں اور کئی معنی ہوتے ہیں، میلاد کے معنی پیدائش کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش کی اور وہ دن آنے والا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف نہ لائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ کے درمیان کا زمانہ جو گزرا، غالباً 200 سال کا زمانہ گزرا۔ ان 200 سال کو ایام جاہلیت کہتے ہیں۔ ان ایام جاہلیت میں ہوا کیا تھا میرے پیارے؟ حالات ایسے بن گئے تھے، باپ بیٹے کو گالی بک رہا تھا، بیٹا باپ کو برا کہہ رہا تھا، ماں بیٹی کو برا کہہ رہی تھی، بیٹی ماں کو برا کہہ رہی تھی، شوہر بیوی کو برا کہہ رہا تھا، بیوی شوہر کو برا کہہ رہی تھی، بھائی بھائی کو برا کہہ رہا تھا، ایک دوسرے کا قتل کرنے پر گارز ہو چکے تھے، امانت میں خیانت کرنے لگے تھے، چوری عام کر دیا گیا تھا، بے حیائی بے شرمی کو عام کر دیا گیا تھا، کوئی تمیز نام کی چیز نہ تھی۔ حالات ایسے بھی بنے میرے پیارے، حالات اتنے بگڑتے گئے دنیا کے کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا، اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا یا اسے اس وقت مار دیا جاتا، اور چند مہینوں کے بعد جب اسے کالے کوٹری سے نکالا جاتا تو لوگ کہتے تھے یہ منحوسہ ہے، یہ ٹائم ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کسی کاروبار کرنے کے لیے مت جانا ورنہ تم خراب ہو جاؤ گے۔ ایسے بھی آئے میرے پیارے، باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گردن دبا کر اسے زندہ دربار کر دیا جاتا تھا۔ عرب کی بادیوں میں خود ہندوستان کا یہ ہسٹری ہے میرے پیارے، ہندوستان کے اندر بھی اگر شوہر مر جائے تو شوہر کے مرنے کے بعد بیویوں کو بھی چتا پر جلا کر اسے بھی بھسم کر دیا جاتا تھا یا اسے بھی کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ آن دی اسپاٹ بات کہہ رہا ہوں اور میری بات کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے پیارے آن دی ریکارڈ کا مطلب یہ ہوگا بلا شبہ جب چاہے آپ مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان بات کو آپ سن سکتے ہو، باتیں جھوٹی نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے۔ حالات ایسے بھی بنے میرے پیارے کہ باپ اپنی بیٹی کو تربور کرنے لگا، باپ اپنی بیٹی کو دفن کرنے لگا، پھر وہ لڑکیاں اجازت الہی سے دعا کرتی ہے، مولا اس حاکم کو کب بھیجے گا جو لڑکیوں کو زندگی دے دے گا؟ بے بائی آواز لگا رہی تھی، مولا اس ریبر کو تو کب بھیجے گا جس کی وجہ سے بے باؤں کو زندگی ملے گی، بے باؤں کو عزت ملے گی؟ غریب چیخ چیخ کر دعا کر رہے تھے، اے مولا اس محبوب کو کب بھیجے گا جو غریبوں کو سینے سے لگا لے؟ اے مولا اس حاکم کو کب بھیجے گا جو یتیموں کی پرورش کرے؟ میرے پیارے جب سب کی دعائیں اجابت الہی سے ٹکرائی ہے تو رب النور کے شب میں اللہ نے آمنہ کے گود میں عبداللہ کے لخت جگر کو پھینک دیا اور بتا دیا گیا اے سمانے والے اب تمہیں ستایا نہیں جائے گا، اے بیٹاؤ اب تمہیں بھاگر نہیں، بیٹاؤ کو اب بھاگنے کو سہاگر بنانے والے اب آمنہ کا لال آ چکا ہے، اے یتیموں تمہیں سینہ سے لگانے والے عبداللہ کا بیٹا آ چکا ہے، اے بیٹاؤ تمہیں
گا، اب تمہیں رولایا نہیں جائے گا، اب تمہیں زندگی دی جائے گی۔ اور میرے مصطفیٰ نے یوں زندگی دے دی لڑکیوں کو، عورتوں کو۔ سنو سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر لڑکی ہو پیدا ہو تو وہ پھر کے لیے رحمت ہے، اور جب ماں بن جائے ان کے قدموں کے نیچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سردار علامت، گلزار علامت، مکہ کی آمد، مجدد کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا بات ہے! میرے مصطفیٰ کی زندگی سادگی کے ساتھ گزری۔ میرے مصطفیٰ زندگی یوں گزارے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پروفیٹ محمد کی شان یہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہو، دونوں جہاں کا مالک بنا کر جن کو رب نے بھیجا ہو، ان کی شان یہ، ان کا حال یہ میرے پیارے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حجرے میں بالا خانہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ حضور کے حجرے میں تھوڑا سا جو کا آٹا رکھا ہوا ہے، حضور کے حجرے میں تھوڑا سا کھجور رکھا ہوا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضور نے کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ دونوں جہاں کے مالک ہیں، آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے میرے پیارے۔ اللہ اکبر! وہ نبی جب طائف کی وادی میں لوگوں کو کہا نہ لوگوں اسلام کی دعوت قبول کر لو، تو معلوم ہے کہ طائف کے مشرکوں نے کیا کیا تھا حضور کے ساتھ؟ حضور کے جسم میں اقدس کا پتھر مارے گئے۔ اللہ اکبر! حضور کے جسم سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، اور جب حضور تھک گئے نا تو حضور زمین پر بیٹھ گئے۔ ظالموں نے میرے مصطفیٰ کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر اٹھا کر بھگایا۔ میرے مصطفیٰ چلتے رہے، ظالموں نے پتھر برسانا شروع کیا، ظالموں نے کپڑے کو پھاڑا، ظالموں نے مذاق اڑایا، ظالموں نے گالیاں دی میرے مصطفیٰ کو۔ میرے مصطفیٰ مسکراتے رہے، دعا کرتے رہے، ان ظالم اللہ فرشتے نہ فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر کہتے ہیں میں طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہاں کے لوگ تب کر مر جائیں، میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ذرا دیکھو میرے نبی پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے میرے پیارے، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، تب تک یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر یہ میلادیں ہم تک پہنچی ہے، تب جا کر نمازیں ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد ہمارے گھر کے سامنے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہم قرآن مائیں گھر میں موجود ہے، ان کی عزت نہیں کرتے، بیویاں گھر میں موجود ہیں، ہم عزت نہیں کرتے، شوہر گھر میں موجود ہے، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، بچے گھر میں موجود ہیں، ان کی ہسٹری اور ان کے کلچر پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو ذرا سوچئے آپ ہمارے حالات کیسے ہوں گے، ہمارے معاشرے کے کلچر کیسے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو تو دیکھو میرے پیارے، وہ مصطفیٰ کس طریقے سے سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 40 سال گزر جانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے نبوت کا جیسے اعلان کیا کہ میں امام الانبیاء بن کر آیا ہوں۔ جو لوگ سچا کہتے رہے، جو لوگ صادق کہتے رہے، جو لوگ امین کہتے رہے، جو لوگ امانت دار کہتے رہے، جو لوگ اچھا کہہ رہے تھے، وہی لوگ میرے مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے، وہی لوگ مصطفیٰ کو برا کہنے لگے، وہی لوگ مصطفیٰ کو گالی دینے لگے، وہی لوگ میرے مصطفیٰ کو پتھر برسانے لگے۔ حالات تو ایسے ہوئے میرے پیارے، ابو جہلوں نے اعلان کر دیا تھا مکے کی وادیوں میں، وہ مکہ والوں محمد کے چہرے کو مت دیکھنا، وہ مکہ والوں محمد کے قریب مت جانا، اس لیے وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے قریب جو جاتا ہے اس کے دین کو اپنا لیتا ہے، جو اس سے ملتا ہے اس کے کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کے ایک رب کی عبادت کرتا ہے، اس سے نہ ملنا اس پرفتن ماحول میں۔ ایک ضعیفہ تھی، ایک بوڑھی تھی، اب مکے کی وادی میں اپنے مکان کو بیچ کر کٹریاں لے کر مکے کی چوراہے پر آئی ہے تاکہ مکے کو چھوڑ دے، تاکہ کوئی ملے اس کے سامان کو منزل تک پہنچا دے۔ دنیا دیکھتی ہے ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، خرامہ جن کے چلنے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ اب دنیا میرے مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھ کر مست ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ سامنے سے گزر جاتے ہیں، دنیا سوچتی کہ نوجوان رکے گا، لیکن میرے مصطفیٰ رکے نہیں، گزر گئے۔ گزرنا تھا کہ ضعیفہ نے کہا اے نوجوان، اتنا سننا تھا، میرے مصطفیٰ کا قدم ناز رک گیا۔ آہستہ آہستہ خرامہ میرے مصطفیٰ ضعیفہ کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ضعیفہ کیا ہوا؟ ضعیفہ
ज़ईफ़ा कहती है, ऐ बेटा अगर कोई नौजवान दिखे ना तो उसे भेज देना ताकि मेरे सामान को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ अम्मा अगर तू हुक्म दे दे तो तेरे सामान को क्या मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ। ज़ईफ़ा ने कहा इससे बेहतर क्या होगा। अब ज़ईफ़ा की कटरी को इमामुल अंबिया जो दोनों जहां के मालिक है, तमाम नबियों के नबी है, इमामुल अंबिया है, अब उनकी कटरी को उठाकर सरों पर अब वो चल रहे हैं। अब मेरे मुस्तफा चल रहे हैं, आगे आगे ज़ईफ़ा है, ज़ईफ़ा आगे आगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ बूढ़ी माँ तू पीछे हो जा, मैं नौजवान हूँ, मुझे आगे जाने दे, रास्ते कैसे होंगे मैं रास्ते को देख लूंगा। अब मेरे मुस्तफा ने जैसे ये बातें कही ना, बुढ़िया का दिल भाग भाग हो गया कि नौजवान इतना अच्छा है कि राजन बन रहा है, रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चल रहा है। अब बुढ़िया का दिल भाग भाग हो चुका है। अब तो बुढ़िया कह रही है, ऐ बेटा तुम्हें मैं नसीहत करती हूँ, मक्का में एक मोहम्मद नाम का नौजवान है, ऐ बेटा उससे मत मिलना, जो उनका चेहरा देखता है वो उनका हो जाता है। मैं उनके डर से अब मुझे हल्के कहने पर मैं मक्के को छोड़ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे मुस्तफा हाँ के जरिए जवाब दे रहे हैं। जब बुढ़िया की मंजिल आ गई है, मेरे मुस्तफा ने गठरी को उतारा है, अब वहां से चलने लगे हैं। बुढ़िया कहती है, ऐ बेटा इसकी उजरत को लेता जा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उजरत लेने के लिए नहीं, मैं तो उजरत देने के लिए आया हूँ। अब तो वो मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उजरत लेने के लिए नहीं, उजरत देने के लिए आया हूँ। ज़ईफ़ा इसरार करती है, ऐ बेटा नाम बता। मेरे मुस्तफा इनकार करते हैं, नहीं बताऊंगा। ज़ईफ़ा कहती बेटा बताओ, मुस्तफा फरमाते नहीं बताऊंगा। एक तरफ से इसरार है, दूसरे तरफ से इनकार है, इसरार और इनकार बढ़ता गया। फिर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ ज़ईफ़ा जिस मोहम्मद की बात कर रही थी, जिस मोहम्मद के दर से तूने मक्के को छोड़कर आई है, जिस मोहम्मद के दर से तूने अपने मकान को बेचा है, जिस मोहम्मद के दर से तूने अपने कारोबार को बेचकर मक्के से बाहर आई है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ, मुझे ही मोहम्मद कहते हैं। ज़ईफ़ा ने कहा ना सुन लो जरा, तू मोहम्मद नहीं हो सकता, मोहम्मद के किरदार इतने अच्छे नहीं हो सकते, मोहम्मद इतना अच्छा नहीं हो सकता, मोहम्मद इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, मोहम्मद का दीन इतना अच्छा नहीं हो सकता, मोहम्मद की परवरिश इतनी अच्छी नहीं हो सकती, मोहम्मद के किरदार इतने आले नहीं हो सकते। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ज़ईफ़ा अब्दुल्ला का बेटा मैं ही हूँ, आमना का बेटा मैं ही हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता मैं ही हूँ, हाशिम का पोता मैं ही हूँ। ज़ईफ़ा कहती ना हरगिज़ नहीं। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हाँ कुरैश के कबीले में मैं ही पैदा हुआ हूँ, बनु हाशिम का खानदान मेरा ये है। कहा ऐ बेटा अगर तू कहता है, अगर तू मोहम्मद है तो अपने हाथ को बढ़ा, अपने दामन में हमें सिमट ले, अपना कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान। कौन सी चीजें थी जो बुढ़िया नबी की सीरत को देखकर पिघल गई और इस्लाम के दामन में आ गई। मेरे मुस्तफा का किरदार था, मेरे मुस्तफा की सीरत थी मेरे प्यारे। तो हमें चाहिए ईद मिलादुन नबी से मुस्तफा की सीरत को समझे, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को समझे। वो मुस्तफा अल्लाह अकबर अल्लाह जब मक्के की वादी से निकले थे मेरे प्यारे, हालात ऐसे भी बने थे, हालात ऐसे भी आए थे, तारीख शाहिद है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है। जब मेरे मुस्तफा का आखिरी वक्त आया जिसे माले तरका कहते हैं, तुरुक कहते हैं, यानी जो जिस विरासत में छोड़ दी जाती